أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. محترم حضرات، پہلی آیت کے بارے میں جو کچھ ہم نے سنا آج بھی اس کے تعلق سے یہ بات بتانی ضروری ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، پورے کا پورا رد ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک کافر جو مومن نہیں ہے وضو کرتا ہے، اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ایمان کو مضبوط کر کے یا ایمان کو بسا کر کے جو آدمی وضو کرتا ہے اس وضو کا اس کو ثواب ملے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی تاکید فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا۔ ایمان شرط ہے اس کے لیے، وضو کی قبولیت کے لیے۔ اگر آپ کے دل و دماغ میں ایمان نہیں ہے، ایمان سے خالی ہے، تو یہ غیر مسلم 5 وقت کی نماز پڑھے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اسے ایمان کیا ہے معلوم نہیں۔ وضو کرے قابل قبول نہیں، کون فرمایا؟ اللہ تعالیٰ۔ پہلے ایمان کو پورا کر لو، اس کے بعد وضو کرو، اس کے بعد نماز پڑھو۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں صاف طریقے سے فرما دیا ہے۔ اب لوگ ایمان لانے کے بعد 5 منٹ بعد نماز فرض ہو گئی، اس نماز کو ادا کرنا ہے اس یقین کے ساتھ کہ میں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی ساری باتوں پر ایمان لا لیا ہوں اور مجھ پر نماز فرض ہو گئی ہے۔ 5 منٹ گزرنے کے بعد وہ نماز کو قائم کرے۔ اب آپ کہیں گے اسے کچھ دعائیں بھی معلوم نہیں اور نماز کیسے پڑھنا وہ بھی معلوم نہیں ہے، تو اس پر بھی ضروری ہے کہ اس کی فوراً تحقیق کر کے کم از کم سورہ فاتحہ یاد کر لے۔ اور یہ سورہ فاتحہ مشکل آیتیں نہیں ہیں، بچے کو یاد کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا سیکھ لے اور نماز کے اندر پڑھے، اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ مومن بھی ہے اگر سورہ فاتحہ چھوڑ دیا، جو
دوسری صورت یاد کر کے پڑھ لیا، اس کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ مومن ہو غیر مومن ہو، مومن اسے نماز کے لیے شرط مانتا ہے، اور قبولیت کے لیے بھی اللہ نے، اس کے نبی نے شرط بتایا ہے۔ تم کم از کم سورہ فاتحہ پڑھو۔ اب ایک آدمی کا واقعہ آتا ہے، آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے اس عمر میں اسلام لانے کی توفیق ہوئی ہے، کتنا یاد کرتا ہوں مجھے کچھ یاد نہیں ہوتا، سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کم از کم اس دعا کو ہر جگہ پڑھو۔ وہ دعا کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ بس ثنا میں یہی پڑھو، قرات میں بھی یہی پڑھو، رکوع میں بھی یہی پڑھو، سجدے میں بھی یہی پڑھو، ہر جگہ یہ دعا پڑھ لو۔ اب ان کے لیے وسعت ہے، ایسے تمام لوگوں کو جو آخری وقت میں اسلام لانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو دعائیں یاد نہیں ہوتی، تو کم از کم یہ کلمات کو یاد کر لینا چاہیے اور اپنی ہر نماز کے مقام میں اس کو ادا کرنا چاہیے۔ کتنی بار ادا کرنا چاہیے؟ کتنی بار ہو سکتا اتنی بار کرو، بس تمہاری نماز ہو جائے گی۔ شرط کیا بتایا اس صحابی نے؟ میرے کان سنائی نہیں دیتے، زبان موٹی ہو گئی، آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ ان وجوہات کی بنیاد پر، دماغ کی کمزوری کی وجہ سے میں یاد کر بھی نہیں سکتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی تعلیم دی۔ اب میں سے بھی کوئی شخص ایسا ہے تو اس پر اس دعا کو پڑھنا، اپنی نماز کو پورا کرنے تک تشہد میں پڑھے، درود کی جگہ پڑھے، اس کے بعد کی دعاؤں کی جگہ پڑھے، جتنا پڑھنا چاہے پڑھے، پھر سلام پھیرے، بس نماز ہوگی۔ اس ہر چیز کا مسئلہ اسلام کے اندر ہے، اگر یاد کر لیتا ہے تو سورہ فاتحہ اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ مثلا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر کے رکوع کیا، رکوع سے اٹھا، سجدہ کیا، تشہد پڑھا، سب کر لیا، لیکن قرآن صرف سورہ فاتحہ، اس سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جسے سورہ فاتحہ یاد ہے اور اس نے نہ پڑھا، یا وہ آدمی جس کو صرف سورہ فاتحہ یاد ہے۔ امام بن کر کے جہری نمازوں کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر کے رکوع کو جا سکتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا ایسی نماز پڑھانے کے جس سے اسے معلوم ہو اتنا پڑھنے سے میری نماز ہو جاتی ہے۔ اگر میں نماز
فاتحہ بولے بغیر تو سارے مصلی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا غلطی ہوگی؟ غلطی ہوگی نہیں، غلطی نہیں ہوئی۔ یہ نماز کے لیے اتنا پڑھنا کافی ہے۔ آپ بولیں گے نہیں مجھے سبحان اللہ، بولو، کیوں بولیں گے؟ آپ کو علم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ یاد کر کے کوئی بھی امام اتنا ہی پڑھ کر کے رکوع کو جاتا ہے تو رکوع کرو، سجدے کو جاتا ہے تو سجدہ کرو، تشہد پڑھتا ہے تو تشہد پڑھو۔ ساری نماز کی دعائیں یاد تھیں مگر قرآن صرف سورہ فاتحہ یاد ہے، تو امام کے پیچھے جو مقتدی کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی اتنا سن لینا کافی ہے یا پڑھ لینا کافی ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا، نماز فرض ہو، سنت یا نفل ہو، جنازے کی نماز ہو، چاند گرہن کی نماز ہو، سورج گرہن کی نماز ہو، نماز جنازہ ہو، بارش کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے یا رکنے کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے یا اور کوئی نماز تہجد ہے، ساری نمازوں کے اندر اتنا پڑھنا ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تمام قسموں کی ادائیگی کے لیے جو چیز شرط تھی وہ چیز کو ذکر کر دیا، اس سے نماز ہو جائے سورہ فاتحہ سے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ ہم مسلمان بچپن میں ہی امام کے سنتے سنتے یا اسی طریقے سے گھر میں پڑھتے پڑھتے ان کو سن کے بچے سورہ فاتحہ یاد کر لیتے ہیں اور ان کو یاد ہو جاتا ہے۔ اس کا نام معلوم کیا ہے؟ ام القرآن۔ ام القرآن، قرآن کی ماں ہے، قرآن کی ماں۔ کیوں فرمایا؟ کوئی بھی کام کرنا ہے، نماز وغیرہ پڑھنا ہے، اس کے پڑھنے سے وہ نماز پوری ہو جاتی ہے۔ تو عبادت کی ماں بھی ہو گئی۔ آپ اسے چھوٹا مت سمجھو۔ سورہ فاتحہ کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے وہ فاتحہ اصل میں پوری توحیدوں کی قسم کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی آیتوں کے اندر بند کر دیا۔ اگر الحمد کی میں تفسیر کروں تو شاید پورا مہینہ گزر جائے مگر وہ ختم نہ۔ للہ رب العالمین اس کی تفسیر کرو تو وقت نہیں ملے گا۔ پھر مالک یوم الدین، یہ دنیا اور آخرت میں جو کچھ ہم لوگ کام کرتے ہیں اس کے عمل کے لیے بدلہ دینے کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے اس کا بھی مالک ہے۔ امتحان کے دن مقرر ہوتے ہیں، عید کے دن مقرر ہوتے ہیں، نماز کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے روزے جزا کا مالک ہے۔ جس نے جو کام کیا ہے، اچھا کیا ہے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، برا کیا ہے اس کا برا انجام۔ پھر اس کے بعد دیکھیے توحید الوہیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
معمولی نہیں ہے. آج ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ بھی بڑی تفصیل کا مستحق ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی بڑی تفصیل کی آیت ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اس کی بھی تفصیل ذکر کرنا پڑے گا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہمارے لیے دعا ہے، ایسے لوگوں کے راستے سے بچا لے جن کو دنیا میں تیرا غضب نازل ہوا اور گمراہوں پر بھی نازل ہوا. ان کے راستے سے بچا کر کے سیدھا راستہ بتا، جو راستہ تو نے تیرے چاہتے ہوئے بندوں کو، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، صالحین کو اور صحیح امت کو بتایا، اسی راستے پر ہم کو چلا. یہ دعا ہے، یہ دعا ہے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بتائی جو ایک نشست میں پورا نہیں ہو سکتا. ابھی یہ 7 آیتیں، یہ 7 آیتیں جن کو عربی میں مشہور کر دیا گیا ہے سبع المثانی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں. بار بار پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ نماز جو پڑھی جاتی ہے، دوسری نماز میں بھی وہی دعائیں ہیں، الگ ہے کیا؟ وہی سورے پڑھی جائیں، کوئی بات نہیں. مثلا کسی کو قل هو اللہ یاد ہے، پڑھو، پوری نماز میں پڑھو. پہلی رکعت میں پڑھو، دوسری رکعت میں پڑھو، تیسری رکعت میں پڑھو، چوتھی رکعت میں پڑھو، فرض میں پڑھو، نفل میں پڑھو، سنتوں میں پڑھو، کوئی منع نہیں. ہم لوگ مسئلے کو سمجھتے ہیں. ایک بیوقوف تھا جو مجھے کہتا تھا، بار بار ہمارے امام سب قل هو اللہ پڑھتے. میں نے تجھے کیا اعتراض سے؟ نہیں، دوسری آیت سورت پڑھو، یاد نہیں ہے. یاد نہیں تو بھی وہی پڑھنا چاہیے جو یاد ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تم لوگ پڑھو قرآن میں جو تمہارے لیے آسان ہو. اللہ ہی بولو. اس کے نبی نے فرمایا خلاص، کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں. یہ بے وقوف قل هو اللہ کو مذاق سمجھتے ہیں. کون؟ جاہل. کیا سمجھا قل هو اللہ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان قل هو اللہ کی ہر آیت پر رکھتا ہے اور پڑھتا ہے، اسے قرآن کا ثواب ہے. اللہ اکبر. قرآن کے 3 حصے کرو، یہ حصہ یا 4 حصے کرو، ایک حصہ صرف اس کے اندر سورہ فاتحہ کی توحید ذکر کی گئی. 3 حصے کریں گے سلوس القرآن کے، کتنے جز ہو جائے گے اس کو معلوم نہیں. بے وقوف. اور ایک صحابی تھے جو ہمیشہ قل هو اللہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھتے تھے، کوئی سورت پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، سورہ اخلاص پڑھتے تھے. صحابہ کو تعجب ہوا، یہ ہمارا امام بار بار قل هو اللہ پڑھتا ہے، کسی بھی سورت
صورت کے ساتھ لگا کر کے ہم کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اسے قرآن یاد ہے یا نہیں. گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے کہنے لگے کیا ہے اللہ کے رسول، ہمارا امام ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورہ پڑھتا ہے یا کوئی سورہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. اب اللہ کے رسول کی شکایت سن کر کے جا کر کے اس آدمی سے پوچھو ایسا کیوں کرتا ہے. گئے جا کر کے امام سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں. انہوں نے کہا اس میں اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں ہر نماز میں اس کو پڑھوں. اب جا کر کے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. یہ شخص یہ جواب دیا جاؤ جا کر کے اس کو کہہ دو. یا کہنا اللہ تعالیٰ اسے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. کیا سنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت سنائی. تو اس سورت کو پڑھنے میں پسند کرتا ہے اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفتیں کا عادتیں. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. اللہ الصمد، بے نیاز ہے. اس کی صفت وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں. یہ آپ پڑھیں گے اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، اتنا پسند ہے اللہ تم سے محبت کرتا ہے. کیا یہ انعام نہیں ہے؟ بہت بڑا انعام ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اشکالات کو دور کر دیا جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے سورے یاد کر کے اس کو پڑھ رہا ہے. ان کا شک بھی ختم ہو گیا اور سورہ اخلاص کی فضیلت بھی معلوم ہو گئی اور پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت آسان قراتیں ہیں، ان کو اچھی طرح یاد کر کے ہر نماز میں پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول فرمائے اور ہم کو جزائے حسنہ سے نوازے.